الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 56 کی تلاوت کی گئی اور اس کے معانی کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ اس سے پہلے والی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا تھا کہ تم اپنی اس بات کو بھی یاد کرو جب کہ موسیٰ نے آپ سے کہا تھا، یا تم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے یا آپ کی بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ لہذا تمہارے اس کہنے کی وجہ سے ایک بجلی آ گری اور جس کی وجہ سے تم سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تمہارے مر جانے کے بعد، موت تم پر طاری ہو جانے کے بعد، ثم بعثناکم، ہم نے تمہیں دوبارہ یا ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ بعث کہتے ہیں زندہ کے کرنا، تو ہم نے تمہیں زندہ کیا بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد۔ تو موت کہا ہے تو گویا واقعی ان پر موت طاری ہوئی تھی۔ یہ وہ موت نہیں ہے جس کو نیند کو جو موت کہا جاتا ہے، انسان روزانہ سو جاتا ہے اس کو بھی موت کہا کرتا ہے، لیکن یہ وہ موت نہیں ہے بلکہ واقعی جو موت ہوتی ہے وہ آئی ان کے اوپر۔ تو یہ جو موت حقیقی ہوتی ہے، حقیقی موت، وہ موت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دی لیکن دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ آپ دیکھیے موت نیند کو بھی کہا گیا ہے قرآن حکیم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 60 میں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی اللہ ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے نیند میں۔ تو اس کو وفات موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ ہی ہے جو جانوں کو وفات دیتا ہے جبکہ موتها، جبکہ وہ موت میں آ جاتے ہیں، اور وہ جبکہ وہ نیند میں ہوتے ہیں لیکن مر نہیں جاتے، لیکن ایک طرح سے انہیں وفات طاری ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمہیں موت دینے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی کہ اللہ نے موت طاری کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ سزا کے طور پر موت دی تھی، واپس نہ کرتا تو، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو لوٹایا، اور یہ اصل میں ان کے لیے کفارہ تھا، ان کے اس گناہ کا کفارہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفارہ اس طرح ہوا کہ اب تم جو ہے اللہ کی شکر گزاری کرو گے، اس طرح کے مطالبے نہیں کرو گے جو تمہارے لیے جائز درست نہیں ہے کہ ہمارے حساب سے ہم ایمان لائیں گے۔ ہاں، اللہ کو دیکھیں گے جب ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نہیں بنایا ہے، چیزیں کچھ غیب میں رکھی ہیں، اس غیب پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں، ایمان رکھنا ہے۔ اللہ کی جنت کو دیکھا نہیں، ایمان رکھنا ہے۔ اللہ کی جہنم نہیں دیکھی، ایمان رکھنا ہے۔ قیامت نہیں دیکھی، ایمان رکھنا ہے۔ وہ سارے مراحل جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں ان سب پر ایمان رکھنا ہے۔ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو غیب ہی نہ رہ جائے، اگر وہ ظاہر کر دی جائے تو غیب نہ رہ جائے، اور جب غیب نہیں رہ گیا تو ایمان کا کیا مطلب ہے نا؟ تو یہ بات ہے لعلکم تشکرون۔ اب آپ دیکھیے سورہ البقرہ کے اندر، اب چونکہ یہاں بھی مردے کو زندگی دینے کا ذکر کیا گیا ہے نا، یہ بات یاد رکھیں سورہ البقرہ کی 5 آیات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ انہی 5 آیاتوں میں سے ایک آیت یہی والی ہے۔ مختصر میں ذکر کر دوں وہ 5 آیت کون سی ہے۔ پہلی آیت تو یہی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 جس میں فرمایا گیا ثم بعثناکم من بعد موتکم،
کہ ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد اٹھایا، زندہ کیا۔ دوسری آیت وہی ہے گائے والے قصے میں، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ گائے والے کا قصہ کیا تھا؟ قصہ یہ تھا کہ ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش جو ہے کسی کے گھر کے سامنے لا کر پھینک دی۔ صبح جب ہوئی لوگوں نے دیکھا تو یہ ہوا کہ اس کا قتل کرنے والا کون ہے۔ آپس میں جس کے گھر کے سامنے لاش پڑی ہے اس کے اوپر الزام لگ گیا، اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ تو یہ لمبا واقعہ ہے، تفصیل سے انشاءاللہ جب وہ آیت کریمہ آئے گی تو ہم اسے دیکھیں گے، لیکن یہاں مختصر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اس کا قتل کس نے کیا ہے تو ایک گائے ذبح کرو۔ گائے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، اور گائے کو کیوں ذبح کرنے کے لیے کہا گیا وہ بھی آپ سمجھ لیں۔ اس لیے کہا گیا کہ گائے بھی ایک طرح سے لوگ اسے خدا کا درجہ دیتے، اس کو ذبح کرنے کے لیے یہ حکمت بھی بتائی گئی کہ جو چیز ذبح ہو جائے، جس کو مار دیا جائے، وہ دیوتا کا یا اس طرح کا خدا کا درجہ نہیں رکھ سکتی۔ بہرحال کہا گیا اس کا گوشت جو ہے مقتول کے حصے پر لگاؤ، مرنے والے کے، وہ اٹھے گا، خود بتائے گا کہ اسے کس نے قتل کیا۔ ہوا بھی یوں کہ اس پر ڈالا گیا اور مقتول نے کچھ وقت کو زندہ کیا گیا، اور وہ قاتل کا نام بتایا کہ فلاں شخص نے مجھے قتل کیا، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو اس کی حقیقی فطری موت ہے اس کو دی۔ تو یہ دوسری آیت تھی جہاں پر اس کا ذکر ہے۔ تیسری آیت کریمہ جو ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی بستیوں سے، اپنے گھروں سے نکل گئے تھے موت کے ڈر سے، سوچے کہ ہم موت سے بچ کر چلے جائیں گے، ہمیں موت نہیں آئے گی، ہم موت سے راہ فرار اختیار کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کہا موتوا ثم احیاہم، ان کو موت دینے کے بعد پھر زندہ بھی کیا۔ یہ یاد رکھو، موت سے بھاگ نہیں سکتے۔ یہ تو تیسری آیت کریمہ تھی جس میں اس کا تذکرہ ہے۔ پھر چوتھی آیت کریمہ آپ دیکھیں گے، یہ اس شخص کے قصے میں ہے جو سفر کرتے ہوئے ایک ایسی بستی، ویران بستی کی طرف آتا ہے جو بالکل خالی ہو چکی ہے، ویران پڑ چکی ہے۔ تو اس وقت اس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کیسے تو اس بستی کو زندہ کرے گا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ختم ہو چکی، کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ نے اس انسان کو بھی موت دے دی، اور کتنے سال تک؟ 100 عام، 100 سال تک موت اس پر طاری کی، پھر اس کو زندہ کیا، ثم بعثہ۔ یہ بھی قصہ انشاءاللہ جب اس کی یہ آیت آئے گی تو وہاں بھی اچھے تفصیل سے ہم دیکھیں گے، تو بہت سارے عبرتیں اس کے اندر ہمیں ملتی ہیں، وہ ہمیں معلوم ہوگی۔ بہرحال یہ چوتھی جگہ تھی جہاں پر اللہ نے ایک انسان کو 100 سال تک موت طاری کرنے کے بعد اس کو زندہ کیا، اٹھا اور پھر سارے مناظر دیکھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ اور پھر پانچویں آیت کریمہ وہی ہے جو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود اللہ سے یہ کہا تھا کہ میرا ایمان تو تجھ پر ہے کہ تو مردوں کو زندہ کر دے گا اور قیامت برپا ہوگی، لیکن دل کو تھوڑا اطمینان ہو جائے، کیسے کرے گا؟ ایمان اور بڑھ جائے، کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک ان کو کیا بتائی تھی کہ چند پرندے لیجئے، مختلف مقامات پر رکھ دیجئے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھنا کہ ہم کیسے زندہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، جو ہے اسی طرح کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وہ سارے ٹکڑے جو مختلف مقامات پر پرندوں کے تھے وہ سب جمع ہو کر دوبارہ زندہ ہو۔ تو یہ 5 آیت یاد رکھیں سورہ البقرہ کے اندر ہے، جس کے اندر مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر، اور یہ تاریخ کے شواہد سے یہ واقعات ہو چکے ہیں، تو یہ ذکر یہاں پر موجود ہے۔ اس میں سے ایک آیت یہاں آئی، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کر دیا۔ لیکن آپ بات یہ بات جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ کہ موت میں جانے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا ایک قانون یہ بھی ہے، یہاں چونکہ موت کا ذکر آیا ہوا ہے اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک موت جو دیتا ہے اس کے بعد دوبارہ کوئی واپس آتا نہیں ہے، لیکن اللہ کی شان قدرت یہ ہے، قدرت یعنی یہاں پر قدرت بتانا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت بتانا مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ کوئی ایک بار موت جس پر طاری ہو گئی تو اس کو اختیار نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ ہو جائے، یا کوئی اس طرح کا دعویٰ کرے کہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔
اگر اللہ چاہے گا تو زندہ ہوگا، یہ 5 آیت میں اس کا ذکر ہے. لیکن اصل موت کے بعد اب جب زندہ ہوگا تو دوبارہ اس کو زندگی یہ نہیں ملے گی کہ عمل کی مہلت، بلکہ حساب و کتاب کے لیے وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. وہی ایک اٹھانا، اس کے بعد کوئی اٹھانا نہیں. اس سے کوئی یہ عقیدہ نہ لے لے کہ اس کو کہتے ہیں پنرجنم، کئی ایک جنم ہوتے، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ عقیدہ غیروں کا ہے. تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، جو اللہ کا قانون ہے، سنت ہے، وہ دیکھیے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. یہ سورہ مومنون کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا پورا ذکر کیا، پھر یہ کہا کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد تم مر جاؤ گے، یعنی تمہیں موت آئے گی، پھر اس کے بعد کیا تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن قیامت کے دن. تو یہ جو اٹھایا جانا ہے یہ اصل ہے، یہی اللہ کی سنت ہے. اور یہاں پہ جو 5 آیت میں دوبارہ اٹھایا زندہ کیے جانے کا ذکر ہے، یہ اللہ کی قدرت بتانا مقصود ہے بس. ٹھیک ہے، اتنی بات یاد رکھیں. تو یہاں پہ آ کر الحمدللہ ہماری آیت نمبر قرآن کی آیت نمبر 55 اور 56 سورہ بقرہ کی مکمل ہوئی. اب ان دونوں آیتوں سے ہم نے کیا سیکھا انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر اس کی معانی پر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان اہل توحید کو بخش دے. آمین.